والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہم غسل کے حوالے سے چند مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ غسل جب فرض ہو جائے تو اس جسم کو پاک کرنے کے لیے اس کے کتنے فرائض ہیں اور سنت طریقہ کیا ہے غسل کرنے کا، اور کس وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کر لو۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا۔ اے ایمان والو، نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور نہ حالت جنابت میں جب تک غسل نہ کر لو مگر سفر کی حالت میں کہ وہاں پانی نہ ملے تو بجائے غسل تیمم ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل فرماتے تو ابتدا یوں کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے، پھر نماز کا سا وضو کرتے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر ان سے بالوں کی جڑیں تر فرماتے، پھر سر پر 3 لب پانی ڈالتے، پھر تمام جلد پر پانی بہاتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بغیر دھوئے چھوڑ دے گا تو اس کے ساتھ آگ سے ایسا کیا جائے گا، یعنی اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ غسل کے جب ہم پر غسل فرض ہو گیا ہے تو غسل کے کتنے فرائض ہیں، یعنی کہ کتنی چیزیں ہیں کہ جن کے کیے بغیر ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ تو غسل کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض ہے پورے جسم پر پانی پھیرنا۔ اور یاد رکھیں کہ پورے جسم میں سے اگر ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ اگر غسل نہ ہوا تو وضو کر کے بندہ پوری رات بھی نوافل پڑھتا رہے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو پہلا فرض ہمارا جو ہے کلی کرنا، اس کی تفصیل پڑھ لیتے ہیں کہ کلی منہ کے ہر پرزے، ہر گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں، اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک پانی نہ پہنچے یوں غسل نہ ہوگا، اور نہ اسی طرح نہانے سے نماز جائز ہوگی، بلکہ فرض ہے کہ داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہہ میں، دانتوں کی جڑ اور کھڑکیوں میں، زبان کی ہر کروٹ میں حلق کے کنارے تک پانی بہہ جائے۔ اور اسی طرح یوں ہی ہلتا ہوا دانت تار سے اکھڑا یا دانت کسی مسالے وغیرہ سے جمایا گیا تو اب اس کے نیچے پانی پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور منہ میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو اتارنے سے، جس کو اکھاڑنے سے نقصان کا خدشہ نہیں ہے تو اس کو اکھاڑ کر نیچے تک پانی دانتوں میں پہنچانا ضروری ہے۔ دوسرا جو ہمارا فرض ہے وہ ناک میں پانی ڈالنا، یعنی دونوں نتھنوں کا جہاں تک نرم جگہ ہے دھلنا کہ پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھائے۔ بال برابر جگہ بھی دھلنے سے رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا۔ ناک کے اندر جو ریڑھ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا، یعنی اس کو نکالنا بھی فرض ہے، نیز اسی طرح ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ تیسرا ہمارا جو فرض ہے غسل کا وہ تمام ظاہر بدن، یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلوؤں تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا۔ اکثر عوام بلکہ بعض پڑھے لکھے یہ کرتے ہیں کہ سر پر پانی ڈال کر بدن پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ غسل ہو گیا، حالانکہ اس طرح غسل نہیں ہوتا، کیونکہ جسم کے اندر بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جن کی ان کی بالخصوص احتیاط نہ کی جائے تو وہ ان پر پانی نہیں پہنچتا۔ جیسے کان کا ہر پرزہ اور اس کے سوراخ کا منہ، کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر پانی بہائے، تھوڑی اور گلے کا جوڑ،
کے بغیر منہ اٹھائے نہ دھلے گا۔ اسی طرح بغلیں ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے نہیں دھلیں گی۔ اسی طرح بازو کا ہر پہلو، پیٹھ کا ہر ذرہ، پیٹ کی بلٹیں جو ہوتی ہیں، بلٹیں پڑی ہوتی ہیں پیٹ میں، ان کو بھی اٹھا کر دھوئیں۔ ناف کو انگلی ڈال کر دھوئیں جبکہ پانی بہنے میں شک ہو۔ اسی طرح جسم کا ہر رونگٹا جڑ سے نوک تک، ران اور پیڑوں کا جوڑ، ران اور پنڈلی کا جوڑ جب بیٹھ کر نہائیں۔ دونوں سرین کے ملنے کی جگہ خصوصاً جب کھڑے ہو کر نہائیں تو ان چیزوں کو الگ کر کے ان کو احتیاط جب کی جائے گی تو پھر ہی ان پر پانی پہنچے گا۔ اسی طرح بال میں گرہ پڑ جائے تو گرہ کھول کر اس پر پانی بہانا ضروری نہیں ہے۔ کسی زخم پر پٹی وغیرہ بندھی ہو کہ اس کے کھولنے میں نقصان ہے تو یا کسی جگہ مرض یا درد کے سبب پانی پہنچانا بہنا ضرور نقصان دے گا تو اس طرح اس پورے عضو کو کا جو ہے وہ مسح کریں، اور نہ ہو سکے تو پٹی پر مسح کافی ہے۔ اور اسی طرح زکام یا آشوب چشم وغیرہ ہو اور یہ گمان صحیح ہو کہ سر سے نہانے میں مرض میں زیادتی یا امراض پیدا ہو جائیں گے تو کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور گردن سے نہا لے اور سر کے ہر ذرہ پر بھیگا ہاتھ پھیر لے، غسل ہو جائے گا۔ اور غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ جس طرح استنجا کرتا ہے، استنجا کرنے کا طریقہ بتایا ہے، استنجا کرے اور پھر وہ جگہ جہاں نجاست لگی ہوئی ہے اس کو دھویا جائے۔ اس کے بعد مکمل طریقے سے وضو کیا جائے، اور وضو کرنے کے بعد پھر پانی جو ہے وہ پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب اپنے کندھوں پر ڈالا جائے، پھر پورے سر سے کے اوپر سے پانی ڈالیں تاکہ پورے جسم میں بہہ جائے اور پورا جسم دھو لیا جائے۔ تو اس سے یہ غسل جو ہمارا ہے یہ اس کا سنت طریقے سے ادا ہو جائے گا، اور اس میں سے فرائض بھی ہمارے ادا ہو جائیں گے۔ اور وہ چیزیں جن سے غسل فرض ہوتا ہے، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا، اس وجہ سے غسل فرض ہو جائے گا۔ یعنی کہ عضو سے شہوت کے ساتھ نکلتی ہے منی تو یہ غسل کے فرض ہونے کا سبب بنے گی۔ اگر شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے کے سبب نکلی تو غسل واجب نہیں ہوگا، ہاں وضو جاتا رہے گا۔ جس طرح پہلے بھی بتایا تھا کہ سبیلین دونوں رستوں میں سے کوئی بھی چیز نکلے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر اپنے ظرف سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی، یعنی اس کی منی کی جو ٹھہرنے کی جگہ ہے وہاں سے تو شہوت کے ساتھ جدا ہوئی، مگر اس شخص نے اپنے آلہ کو زور سے پکڑ لیا کہ باہر نہ ہو سکی، پھر جب شہوت جاتی رہی چھوڑ دیا، اب منی باہر ہوئی تو اگرچہ باہر نکلنا جو ہے وہ شہوت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اپنے ظرف سے جب جدا ہوئی تھی تو وہ اس وقت شہوت میں تھا، تو اس وجہ سے غسل اس پر واجب ہوگا۔ اگر منی کچھ نکلی اور پیشاب کرنے سے پہلے یا سونے یا 40 قدم چلنے کے نہا لیا اور نماز پڑھ لی، اب بقیہ منی خارج ہو رہی ہے تو اس سے بھی غسل کرے گا، کیونکہ یہ اسی منی کا کچھ حصہ ہے جو شہوت کے ساتھ نکلی ہے۔ اور اسی طرح اگر منی پتلی پڑ گئی کہ پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے بغیر شہوت کے نکل آتے ہیں تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح احتلام یعنی سوتے ہوئے اٹھا اور بدن یا کپڑے پر تری پائی اور اس تری کے منی یا مزی ہونے کا یقین ہے تو غسل واجب ہے، اگرچہ اس کو جو خواب ہے یا انزال کا جو وقت ہے وہ یاد نہیں ہے۔ اگر ایسی تری ہے جو پتلی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ پسینہ یا پیشاب وغیرہ ہے اور اس کو یقین ہے کہ یہ منی مزی ودی وغیرہ نہیں ہے تو اب غسل فرض نہیں ہوگا، اس جگہ کو ہی دھونا ضروری ہوگا۔ یہ چند چیزیں ایسی ہیں۔ اسی طرح اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کرتا ہے، معاشرت کرتا ہے تو اس سے غسل فرض ہو جائے گا۔ اگر دخول ہو جاتا ہے، انزال نہیں ہوتا تو پھر بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں یہ جو چند ضروری مسائل ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا